اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، ریکارڈ کروانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج ہمارا سبق نمبر 136 ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے ہیں کون؟ جو بھی آسمان میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی پر کھول کر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر کوئی اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ پرندے بھی اپنی نماز کو جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو جانتے ہیں۔ بس لوگوں کو جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، ان کو بس کوئی لفظ ایک چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک شیعہ ذاکر تقریر کر رہا تھا، یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ تب یہ جو پرندے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں پروں کو کھول کر۔ تو ہم شیعہ بھی جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ہاتھوں کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بات بھی بنے تب تو ہے نا، وہ ہاتھوں کو کیا یہ کھول دیں ہاتھوں کو ایسے، اور پرندے اپنے پروں کو کھولتے ہیں ایسے۔ تو بس ایسے ہی نہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرنی چاہیے، تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں کی حکومت اور زمین کی حکومت۔ زمین و آسمان کی بادشاہت سب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کسی نے یہاں نہیں رہ جانا، سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا ایک نظارہ اور دکھاتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پہلے بادلوں کو نرم نرم چلاتا ہے، تھوڑا 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 ٹکڑا ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، پتلے پتلے بادل آتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان سب کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ جب مل جاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان بادلوں کی تہیں بنا دیتا ہے۔ یہ تے بادل بادل بادل، یہ تہ در تہ بادل اللہ بنا دیتا ہے۔ فطر الودقہ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، یہ بادلوں کے درمیان میں سے بارش برس رہی ہے۔
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ اتارتا ہے آسمانوں سے. اچھا کبھی دیکھو نا گہرے بادل آئے ہوں، بارش ہو رہی، ایسا لگتا ہے پہاڑ ہیں جی، یہ بادلوں کے پہاڑ ہیں یہ. اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. پھر اللہ آسمان کے پہاڑوں میں سے نازل کرتا ہے من بردن، یہ برف اولے، فیصیب بہ من یشاء، پھر جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے. دیکھا نہیں کئی بار کہ یالہ باری ہو رہی ہے، مسجد کے سین کے اندر برف ہی برف ہے اور ساتھ پارک ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، علاقے کے علاقے سوکھے رہتے ہیں، آؤ آگے تو بارش ہو رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، پھر جب بجلی چمکتی ہے نا، اتنے زور کی چمکتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ بجلی آنکھوں کی چمک کو لے جائے گی، آنکھوں کی چمک ختم ہو جائے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا رہتا ہے رات کو اور دن کو، ان دونوں کو بدلتا رہتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس سب میں آنکھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے، درس عبرت ہے. کوئی ہے تو صحیح نا جو سارا یہ نظام چلا رہا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. یہ پیچھے بھی سبق گزرا ہے. اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کئی جانور تم ایسے دیکھو گے کہ وہ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں. سانپ، مچھلی، یہ مگرمچھ وغیرہ، یہ کس پر چلتے ہیں؟ اپنے پیٹ پر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کئی چلتے ہیں دو پاؤں پر. ہم انسان، یہ مرغیاں، مرغے، یہ بطخیں، یہ دو پاؤں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان جانداروں میں سے کئی چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اس جملے سے معلوم ہوا کہ چار ٹانگوں سے زیادہ ٹانگوں والے جانور بھی ہیں. یہ کیڑے مکوڑے، وہ کن کھجورا، وہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے نازل فرمائی ہیں آیتیں صاف صاف بیان کرنے والی، ہماری آیتوں میں کوئی گنجلک نہیں ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اب منافقوں کا پھر ذکر شروع ہو گیا. یہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. موقع آیا تو یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے ہم کس طرح جہاد میں نکلتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروپ منہ پھیر کے نکل جاتا ہے. من بعد ذالک، اس کے بعد. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایماندار نہیں ہیں، گپے مارنے والے ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. جب فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے نا، اذا فریق منہم موردون، تو انہی میں سے ایک گروہ منہ پھیر کے نکل جاتا ہے. وہی جو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا، کیا تھا اس میں؟
وہ یہودی کہتا تھا میں فیصلہ رسول اللہ سے کراؤں گا، اور منافق کہتا تھا نہیں میں کعب بن اشرف سے فیصلہ کراؤں گا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا یہاں پر پھر غور فرمائیے، اچھا بلاتے نبی کریم علیہ السلام ہیں یا صحابہ کہتے ہیں چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کیا بیان فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پتہ چلا رسول اللہ کا بلانا یہ اللہ کا بلانا ہے، ان میں تفریق نہیں کرنی۔ ہاں عبد معبود کا فرق ضرور ہے، خالق مخلوق کا فرق ضرور ہے، لیکن رسول اللہ کا آرڈر کرنا یہ اللہ ہی کا آرڈر کرنا ہے، رسول اللہ کا بلانا یہ اللہ ہی کا بلانا ہے، اور رسول اللہ کی طرف بلانا یہ بھی اللہ کی طرف ہی بلانا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے فائدے کے لیے بات آتی ہو، لام انتفاع کا ہے، اگر ان کے نفع کے لیے حق آتا ہو یا تو الیہ مذعنین، تو آ جائیں گے سرکار کی طرح مانتے ہوئے آ جائیں گے، سر جھکاتے ہوئے آ جائیں گے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں کوڑ ہے، بیماری ہے، یا یہ شک رکھتے ہیں، ام یخافون، یا انہیں ڈر ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم فرمائے گا، یہ ڈر کا ہے کہا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں، اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، پہلے بات تھی منافقوں کی، اب آئی مومنوں کی۔ بے شک مومنوں کا کہنا یہ ہوتا ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول اللہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پوری کوششیں، پوری کوششیں کر کے نا قسم کھائی، کیا لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، محبوب فرما دیجیے اوے قسمہ نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، ہمیں تو اطاعت چاہیے، اطاعت معروف، اطاعت پہچانی ہوئی اطاعت چاہیے۔ ہم آرڈر دیں تم آرڈر مانو، بس یہ قسمیں وغیرہ کھا کے گپے مار کے ہمیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ مسلمان قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے زیادہ، یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں نہیں کر دیں، یہ منافقوں کا کام ہوتا تھا۔ اس لیے نا آج بھی جو بندہ قسمیں زیادہ کھائے نا اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب فرما دیجئے تم کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو نا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک ہمارے رسول پر ہے، یہ جو ہی ضمیر ہے نا اس کا مرجع نبی کریم علیہ السلام ہے، تو بے شک نبی کریم علیہ السلام پر ما وہ ہے حُمِّلَ، جو ان پر لادا گیا، جو ان پر اٹھایا گیا۔ سرکار کے ذمہ کیا ہے جو ان پر بوجھ اٹھایا گیا ان پر؟
وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمہ کیا ہے، تم پر وہ ہے جو تم اٹھائے گئے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر واضح پیغام پہنچانا۔ سرکار کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگلی آیت کو، ویسے تو سارا قرآن ہی غور سے سننا چاہیے، لیکن اگلی آیت کو ذرا سنبھل کے سوچ کے ذرا سمجھنا ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کن لوگوں سے کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اوے وہ مسلمانوں جو تم میں سے اب تک کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان سے، سب سے نہیں، ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ آیت کے نازل ہونے تک جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ نا الذین آمنوا، یہ جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 لوگوں سے ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا وعدہ کر چکے ہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو ضرور بالضرور، لام تاکید پھر نون تاکید ثقیلہ، کہ ہم ان کو لازماً ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ ہم کم از کم 3 لوگوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم انہیں ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ ایک، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، ان کو بھی ہم نے زمین میں خلافت دی تھی۔ پہلی امتیں جو آئی ہیں، جناب موسیٰ آئے، وہ سارے ان کو بھی خلافتیں ملی ہیں نا۔ پھر دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو ان کے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے، یعنی جو دین اللہ نے پسند کر لیا ہے اس دین کو تمکنت بھی دے گا۔ 2 وعدے ہو گئے، اب تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بالضرور ان کو ان کے خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا۔ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو ہر وقت صحابہ ہتھیار بند تھے، ہوشیار، آدھی آنکھ سے جاگ رہے ہیں، آدھی آنکھ سے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت لڑنا پڑ جائے، کس وقت ہتھیار اٹھانا پڑ جائے۔ صحابہ نے کہا تھا وہ دن بھی آئے گا کہ ہم سکھ کی نیند سو جائیں گے۔ یہ ان دنوں میں آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد ہم ان کو ضرور امن میں بدلیں گے۔ یعبدوننی، یہ جن سے میں نے وعدہ کیا ہے نا، یہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب ہم نے کر دیا ہے اعلان، وعدہ کر لیا ہے، اب جو اس اعلان کے بعد
اس نعمت کی ناشکری کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں نافرمان، بے حکم فاسق نافرمان یہی لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے جب وعدہ کیا تو پھر وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وعدہ تو اللہ کا تھا، پورا تو ہونا تھا۔ تو کم از کم کتنے لوگوں سے وعدہ ہوا تھا؟ 3 کے ساتھ۔ تو اللہ نے 4 کے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیکھو ان چاروں کے ساتھ، چاروں اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے، چاروں، اور چاروں ہی جہاد بھی کرتے تھے، چاروں ہی۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو خلافت دوں گا۔ اللہ نے ویسے اعلان نہیں کیا کہ اب ابو بکر خلیفہ ہوگا، نہ، اللہ نے اسباب ایسے پیدا فرمائے جس سے یکے بعد دیگرے یہ چاروں منصب خلافت پر فائز ہوتے رہے۔ پھر اللہ نے کہا ان کے کام بھی اچھے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے کام اچھے ہوں گے۔ جن کو خلافت ملے گی نا، برے کاموں والوں کو نہیں خلافت ملے گی۔ پتہ چلا ابو بکر پر فدق کے غصب کا الزام جھوٹ ہے، پتہ چلا حضرت عمر فاروق پر سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلانا، وہ پریگننٹ تھیں اور حضرت عمر نے ٹانگ مار کے حمل ضائع کر دیا تھا، یہ سب بکواس ہے۔ کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کیے۔ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے انہی کا دین میں جماؤں گا۔ ان صحابہ کا دین کیا تھا؟ یہ قرآن۔ اب دیکھو دور صدیقی میں کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ کون سے قرآن پر عمل ہوتا تھا؟ اسی قرآن پر، اگرچہ 2 گتوں کے اندر جمع نہیں ہوا تھا، لیکن تھا تو یہی قرآن نا، حافظوں کے سینے میں محفوظ تھا اور کئی جگہ پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، ایک ہے ہمارا یہ قرآن اور ایک ہے شیعہ کا قرآن۔ شیعہ کا کلیم یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے قرآن خود لکھا تھا، جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام کو دکھایا، یہ دیکھو میں نے قرآن جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا لے جا اپنا قرآن لے جا، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر علی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا لو پھر اج تو بات تسی اس قرآن نو ویکھ بھی نہیں سکو گے۔ وہ جو علی والا قرآن ہے وہ ہے غائب، موجود نہیں ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے وہ قرآن چلتا چلتا اب اس وقت امام غائب کے پاس ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے ان کا نظریہ ہے نا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت غائب ہیں اور قرآن ان کے پاس ہے۔ جب وہ باہر تشریف لائیں گے وہ قرآن پڑھیں گے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے میں اس کو تمکنت عطا فرماؤں گا۔ دیکھ لو یہی قرآن چل رہا ہے، اسی قرآن کا سکہ چل رہا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اچھا پھر یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرا شریک نہیں کسی کو بنائیں گے۔ تو شیعہ نا اس کے توڑ کے لیے امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے اسلامی لٹریچر میں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ملحد فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، جن کی وجہ سے شیعہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام بخاری کی اس کتاب میں ایک روایت آ گئی، وہ کیا؟
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکرن لشرک اخفا فیکم من دبیب النمل، ابو بکر تمہارے اندر نہ چیونٹی کی چال سے بھی باریک شرک چل رہا ہے۔ وہ وعدہ تو تھا ان کے ساتھ جو شرک نہیں کریں گے، شیعہ کہتے ہیں، اور دیکھو رسول نے تو کہہ دیا ابو بکر کے اندر تو شرک چل رہا ہے چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک۔ تو وہ یہاں دیتے ہیں دھوکہ۔ امام بخاری نے تو سند نقل کر دی پوری، سند کے اندر ہے عن رجل من بصرہ تک، بصرے کے ایک بندے نے ہمیں روایت سنائی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے ابے کا نام کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مجہور راویوں والی روایت سے کیا ابو بکر صدیق کا دامن داغدار کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، اللہ کہتا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تمہیں مشرک ملیں ان کو قتل کر دو۔ پڑھا ہے نا؟ تو ابو بکر تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اگر ابو بکر کے اندر شرک تھا تو ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیوں نہیں لڑائی کی؟ لڑائی کرنا ایک طرف، قتل کرنا ایک طرف۔ میں نے ابھی تک پورے اسلامی لٹریچر میں ایک جملہ ایسا نہیں پڑھا کہ رسول نے جھڑکی ماری ہو، ابو بکر تو نے یہ کیا کیا، جھڑکا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر تو رسول اللہ کے پیارے تھے، عمر تو رسول اللہ کے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ آج بھی ساتھ ہی سلا رکھا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، ہمارے مناظرین جب مسئلہ خلافت پر مناظرہ ہوتا ہے تو اس آیت کو وہ بڑا پڑھتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر اپنے آگے چلتے ہیں۔ ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے مناظرہ کا۔ میں خلافت پر جب مناظرہ کرتا ہوں تو میں اس آیت کو بنیاد نہیں بناتا، میں اور چیز کو بنیاد بناتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے یہ طے کرو کہ رسول کے بعد خلافت کیسے تقسیم ہو، کیسے چلے گی، پہلے یہ طے کرو۔ کیا خلیفے کے لیے رسول آن کے اعلان کیا کرے گا، یا خلیفہ رسول پہلے خلیفے کا اعلان کرے گا، پھر پہلا خلیفہ جاتی دفعہ دوسرے خلیفے کا اعلان کرے گا، یہ کہتے ہو؟ یا یہ کہ امت پر چھوڑا گیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ تو شورا کے ساتھ چلے گا نا، مشورہ کے ساتھ چلے گا۔ شیعہ حضرات کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے فارسی زبان میں، جس کا نام ہے منہج الصادقین، میری لائبریری میں ہے۔ اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی یہ وعدہ مومنوں کے ساتھ پورا کر دیا تھا، یہ خلافت والا وعدہ، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قرآن کی غیبی خبروں میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بلاد فارس حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتح ہوئے، اور بلاد روم حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے، اور جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت تو مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی کے علاوہ مسلمانوں کی حکومت ہی کسی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ غیبی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کو پھیلا دیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ یہ میرے پاس ہے سارا رجسٹر لکھا ہوا، جو میں سن 84-85 میں یہ لڑکوں کو لکھوایا کرتا تھا نا، یہ میرے پاس ہے موجود۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہرگز تم گمان نہ کرنا کافروں کے بارے میں کہ یہ زمین میں عاجز کر دیں گے، اللہ ان کو پکڑ نہیں سکے گا، کہ اللہ تے ایتھے بیٹھا ہے اتر نکل جان گے، نہ نہ، ہرگز کافروں کے بارے یہ گمان نہ کرنا کہ یہ اللہ کو تھکا دیں گے، عاجز کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ گھریلو مسائل بھی بیان کرتا ہے، ملکی مسائل بھی بیان کرتا ہے، آداب معیشت، معاشرت، سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اب آگے دوسرے آداب بیان ہو رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ، چاہیے کہ تم سے اجازت لیویں وہ لوگ، ملکت ایمانکم، کہ مالک ہیں جن کے تمہارے دانے ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام ہیں نا، وہ اجازت لیا کرے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ بھی اجازت لیا کریں جو ابھی تک تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، احتلام ابھی انہیں شروع نہیں ہوا۔ اچھا، اجازت کتنی بار لینی ہے؟ 3 مرات، 3 مرتبہ۔ کب کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے 1، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اتارتے ہو اپنے کپڑوں کو دوپہر کے وقت، کیونکہ آرام کرنے کے لیے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے بندہ کپڑے وپڑے اتار کے ایزی ہوتا ہے نا، اس وقت بھی۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے 3 ہیں پردے کے مقامات۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا پردہ نہ دیکھے، اپنا پردہ اتار دیتے ہو، شرم کے مقامات ہیں نا۔ میں بھی گھر میں ایزی بیٹھتا ہوں، کرتا ورتا اتار لیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہر کوئی اگر اندر آنا شروع ہو جائے تو مصیبت ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، جو لوگ تمہارے غلام ہیں اور وہ جو بالغ ہو چکے ہیں، نابالغوں کی قید نہیں ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ جب بھی آئیں گھر میں ان 3 ٹائموں میں اجازت لے کر آئیں، آگے پیچھے نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم، نہ ہی تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے، جناح بعدہن، ان وقتوں کے بعد کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ تم میں سے نا بعض پر چکر لگانے والے ہیں، یہ ایک دوسرے پر آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ گھر کے نوکر ہیں، یہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ سارے گھر میں آنے جانے والے لوگ ہیں نا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں لڑکے تم میں سے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت مانگی تھی ان سے پہلے لوگوں نے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، گھروں میں بوڑھی مائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، عورتوں میں سے بیٹھے رہنے والی وہ عورتیں، لا یرجون نکاحا، جنہیں اب نکاح کی آرزو ہی نہیں رہی، خواہش ہی نہیں رہی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اتار دیں اپنے کپڑے، کون سے؟ غیر متبرجات بزینہ، جو کپڑے ان کی زینت کو چمکانے والے نہ ہوں۔
اور سارا ہے نا، سر پر کپڑا تھا اتار کے بیٹھ گئی گھر میں، تو اب سر تو زینت کو نہیں چمکاتا نا، وہ بھی کون سی عورت؟ بوڑھی، جس کے اندر اب نکاح کی خواہش ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر خواہش ہے، نہ کسی کو کوئی اور اس کو دیکھے تو اس کے اندر شہوت کے جذبات بھڑکے، نہیں ہے، بس بوڑھی ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ اچھا، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی بچنا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خوب اپنے آپ کو نہ ڈھانپ کے رہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی بوجھ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے، بیمار پر۔ ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم پر خود کوئی گناہ ہے۔ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ اچھا، اسلام سے پہلے بلا تکلف نہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر لوگ کھا پی لیتے تھے، اور وہ لوگ بھی خوش ہوتے تھے کھلا کر۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے انہیں سکھایا کسی کی چیز پر ہاتھ نہیں رکھنا، پڑھا ہے نا پیچھے سے، کسی کا مال نہیں کھانا، نہ۔ تو اب رک گئے مسلمان کہ ہم خام خواہ اگلے کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جا کے کھائیں۔ اچھا، اور یہاں یہ مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں کا معاشرہ جو ہے نا عجیب ہو گیا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں مہمان، تو صاحب خانہ مہمان کے لیے چائے لے کر آتا ہے، بوتل لے کر آتا ہے، تو جو مہمان آیا ہوتا ہے نا وہ بوتل پکڑ کے نا دوسرے کو، لو جی تسی لو جناب، لو 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 بادشاہ لو۔ شریعت کہتی ہے سخاوت کرنی ہے تو اپنے مال پر کر۔ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم آگے تقسیم کرو۔ اچھا، چونکہ وہ اب وہ بالکل ہی رک گئے تھے تو اس لیے یہ آیتیں آئیں۔ اچھا، کوئی حرج نہیں کہ یہ اپنے گھروں سے کھائیں، او بیوت آبائکم، یا اپنے پیو دادے کے گھروں سے کھائیں، او بیوت امہاتکم، یا تم کھاؤ اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی ماسیوں کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں میں سے کھاؤ جن گھروں کی کنجیوں پر تمہارا قبضہ ہے۔ مثلا ایک بھائی ہے، ایک دوست ہے، وہ جا رہا ہے باہر کسی دوسرے شہر میں، اپنے گھر کی چابیاں دے جاتا ہے، چل یار تو نا آؤندہ جاندہ رہی تو جو دل کرے کھا بھی لیں تو وہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ اکٹھے بیٹھ کر یا الگ الگ بیٹھ کر کھاؤ تم۔ اچھا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وڑ جاؤ کسی سے گھر سے چک کے کھا لو، نہیں۔ اگر وہ منع کرے تو تم نہیں کھا سکتے، وہ اجازت ہو تو پھر تم کھا سکتے ہو ان کے گھروں سے، بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، خاص ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو جو تمہارے اپنے ہیں نا ان پر سلام کہو، السلام علیکم یہ کہو۔ تحیّۃً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ سلام جو ہے نا اللہ کی طرف سے دعا ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکتاً طیبہ، برکت والا ہے، پاکیزہ ہے۔
یہ السلام علیکم تو بہت اعلیٰ چیز ہے نا، تو یہ کہا کرو سلام۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہ کہیں نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، اجازت لے کر ہی جاتے۔ ان الذین یستأذنوک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، محبوب جب یہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو دے دے اجازت محبوبہ جس کے بارے تو چاہتا ہے، لمن شئت منہم، واستغفر لہم اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی طلب کرو۔ کتنا مہربان اللہ ہے، کتنا مہربان اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا ہے۔ ہوتی سب کچھ اللہ کریں، پھر بھی کہتے چل محبوبہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں میں نے ان کو بخشنا ہے تو بخشش کی اجازت دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دھیان سے آگے بھائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسی پکار نہ بنانا۔ تم بیٹھے ہوتے ہو نا، تمہیں کوئی پکارتا ہے، اوئے گل سن، کئی بار تم پرواہ ہی نہیں کرتے، تو رسول تمہیں بلائیں تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ رسول کی پکار کو اپنی پکار جیسا نہیں سمجھنا۔ یا ہم بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، اوے امین، اوے زاہد، نہ، رسول کو اس طرح تم نے بھی نہیں پکارنا۔ دو تفسیریں ہو گئی نا، تم نے نہیں، یا محمد، اے محمد، ایسے نہیں کہہ کے پکارنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ سرکار کو بلانا ہے تو بڑے خوبصورت لقب دے کر بلانا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایسے کر کے نا کسی چیز کی آڑ لے کر نہ کھسک جاتے ہیں۔ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارے سامنے بھی کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں استاد کا نظر کدھر ہے، استاد نے ادھر دیکھا وہ ادھر نکل گیا۔ تو کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آڑ بنا کر نہ کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے گا، آزمائش پہنچے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں پہنچے گا دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اچھی طرح سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے تم کس چیز پر ہو۔ اللہ جانتا ہے تم خیر پر ہو، تم شر پر ہو، تھوڑے تھوڑے خیر پر ہو، تھوڑے تھوڑے شر پر ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے نا، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ
ان کو بتائے گا جس دن لوگ جائیں گے نا اس اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے، اللہ بتائے گا تسی کی کر دے رہے ہو، بما عملوا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ نور آج مکمل ہوئی۔ سورۃ الفرقان، سورۃ فرقان شروع ہو رہی ہے، یہ مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہو، ساری کائنات کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی بچہ نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا ملک کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہے، وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو بنایا، فقدرہ تقدیرا، اور اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے بنایا اللہ نے۔ واتخذوا من دونہ آلہا، اور لوگوں نے بنا لیے ہیں اس کے مقابلے میں معبود، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ نہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں اور حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے نہ نقصان کے نہ نفع کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی یہ مالک ہیں موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ ہی اٹھنے کے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ جو قرآن ہے نا یہ تو بس بہتان ہے جو اس نے گھڑا ہے، یہ قرآن کو صحیح کتاب نہیں ہے۔ کافروں نے کہا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں نے بھی قرآن بنانے میں مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک ان کافروں نے ظلم اختیار کیا ہے اور جھوٹ اختیار کیا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جو اس نے لکھ لی ہیں، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، کوئی بندہ اس نے رکھا ہوا ہے جو اس پر نہ املا کراتا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، تو یہ آیتیں املا کرائی جاتی ہیں بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح و شام۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب تو ان کو جواب میں کہ اوے اس کو تو نازل کیا ہے اس نے جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سر کو بھی، صرف اوپر کو نہیں، سر کو بھی جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہے اس رسول کو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ چل کرنا لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر پھینکا جاتا خزانہ، اسے دیا جاتا خزانہ۔ او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے باغ ہوتا، یاکل منہا، کہ یہ کھاتا اس باغ سے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا، اوے تم نہیں اتباع کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ سرکار پر جادو کیے جانے والی بات یہ ظالموں کی بات ہے، میرے لجپال پر کوئی جادو وادو نہیں ہوا تھا۔ اپنے وقت آنے پر انشاءاللہ اس کی میں تفصیل بیان کروں گا۔ اب ان لفظوں کو دیکھیے، قال الظالمون، کہا ظالموں نے، ان تتبعون، نہیں تم اتباع داری کرتے، الا مگر رجلا مسحورا، ایسے مرد کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اب محبوبہ دیکھ تو صحیح، تیرے لیے کیسی کچھ کافتیں بنا رہے ہیں۔ فضلوا، بیڑا غرق کر لیا انہوں نے اپنا، گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو رستہ نہیں سجھائی دیتا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، برکت والی ہے وہ ذات اگر چاہے تو بنائے محبوبہ تیرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تیرے لیے شاندار محل بنائے۔ بل کذبوا بالساعۃ، ان ظالموں نے، ان کافروں نے قیامت کو جھٹلایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا،
اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس بندے کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے بھڑکتی آگ. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها، جب یہ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، سمعوا لها یہ سنیں گے اس جہنم کے تغیظا و زفیرا، غیظ میں بھڑکی ہوئی آواز اور چنگاڑ دوروں ہی. غصے سے دھاڑ رہا ہو نا شیر، اس طرح جہنم ہی غصے سے بھری ہوگی، تغیظا و زفیرا، اور چنگاڑیں مارتی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضَيِّقًا، اور جب ڈالا جائے گا ان کو جہنم کے کسی تنگ جگہ میں، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو اس وقت وہ کہیں گے آجا موت، موت کو بلائیں گے اس وقت. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اوے خبردار صرف ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ زیادہ موتوں کو پکارو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، اب بتاؤ کافرو کیا یہ بہتر ہے جہنم کی یہ سزا یا ہمیشگی کے باغات، التی وعد المتقون، وہ باغات جن کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا تھا. کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کی جزا اور ٹھکانہ ہے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کو جنتیوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ جو چاہیں گے، ہمیشہ یہی ہوگا، ہمیشہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. لہم ما یشاؤون فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کو ہمیشہ وہی ملے گا جو وہ چاہیں گے. آج ہم کہیں رسول اللہ کے چاہنے سے یہ کچھ ہو جاتا ہے تو فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا، او جی شرک ہو گیا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بندے کے چاہنے سے تھوڑا ہوتا ہے. خدا کے بندے، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، جنت میں شرک نہیں ہوگا. جنت میں تو جنتیوں کی شان یہ ہوگی، رسول اللہ تو بہت اونچے ہیں نا، انشاءاللہ میری تمہاری سب کی شان یہ ہوگی کیا؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں ہمیشہ. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمہ ہے وعدہ مانگا ہوا، مسئولا، آپ پوچھ سکتے ہو یا اللہ وعدہ تیرا تھا کہاں گیا؟ نہیں، ہم وعدہ پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ مالک فرماتا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے علاوہ. فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اوے بتو ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے. یہ میں پہلے بار بار بیان کر چکا ہوں کہ بت بھی بولیں گے، بت بھی بولیں گے. کئی بار سورہ یونس وغیرہ میں بھی بات گزر چکی ہے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو مالک، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب تھا ہی نہیں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے مقابلے میں اولیاء، تیرے مقابلے میں اپنے دوست بنا لیتے، مددگار بنا لیتے. ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے انہیں بھی اور ان کے پیو دادے کو بھی برتنے کو دیا. بت کہیں گے نا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ تیری یاد ہی بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے ہی قوم یہ بیڑا غرق اپنا کرنے والی، ہلاک ہونے والی قوم تھی. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو بے شک اب انہوں نے جھٹلایا تم کو، بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے تھے. تم کہتے تھے نا ہمارے یہ معبود ہیں، تو لو اب ان معبودوں نے تمہاری اس بات کو جھٹلا دیا ہے. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم پھر بھی نہیں سکتے، مدد بھی نہیں کر سکتے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جس نے تم میں سے ظلم کیا ہے، ظلم سے مراد شرک، جس نے تم میں سے ظلم کیا ہے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے.
وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اور پیچھے انہوں نے کہا تھا نا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. فرمایا محبوبہ تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے نا وہ سارے کے سارے الا انہم لیاکلون الطعام، سارے کے سارے کھانا کھایا کرتے تھے. ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. تم اس کے پیچھے چل کر کفر کرتے رہے تو آزمائش بنے نا تم. اتصبرون، ان کی صبر کرنا ہے کہ نہیں. وکان ربک بصیرا، اور محبوب پیارے آپ کا رب تو بہت کچھ دیکھنے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.